فضا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا اور حد نگاہ صفر ہو گئی۔ شہر کی سڑکیں، فٹ پاتھ اور گلیاں غبار سے مکمل طور پہ چھپ گئی۔ گاڑیاں دوسری گاڑیوں کو نظر آنا بند ہو گئیں اور اب تو لوگوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ یہ بدترین صورتحال کسی جنگ کی یا قہر کی نہیں، بلکہ پاکستان کے مشہور شہر لاہور کی ہے، جہاں سموگ کی وجہ سے لوگ جان کی بازی ہار رہے ہیں، جہاں فضا میں سانس لینا 500 سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ یہ ایک خاموش قاتل ہے جو لاہور کی فضا میں زہر گھول رہا ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس، جو کہ ایئر پولیوشن کو میئر کرتا ہے، وہ اب 1000 سے بھی کراس کر چکا ہے۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 300 AQI انسانی جان کے لیے انتہائی ڈینجرس ڈکلیئر ہے۔ اگر یہ فگر کسی کنٹری میں موجود ہو تو وہاں میڈیکل ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، اور شہر لاہور میں یہ فگر 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ آخر یہ سموگ ہے کیا، اور کیا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف انڈیا ہے؟ آخر نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ آئیے جانتے ہیں۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں سے نکلتا ہوا زہریلا دھواں، فیکٹریوں اور چمنیوں سے نکلتا ہوا کالا دھواں، اور وہ آگ جو کھیتوں میں چاول اور کپاس کی کراپس کو لگائی جاتی ہیں، ان سب کے دھوئیں کی ملنے سے سموگ پارٹیکل جنم لیتے ہیں۔ سموگ میں موجود خطرناک پارٹیکلز اتنے چھوٹے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سیدھا ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دمہ اور دل کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایون کہ کینسر جیسی موذی بیماری بھی لاحق ہو رہی ہے۔ سموگ صرف سردیوں کے مہینے اکتوبر اور نومبر میں نہیں، بلکہ سارا سال رہتی ہے۔ گرمیوں میں تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن سردیوں میں ہوا کم ہونے اور موسم خشک پڑنے سے ہوا میں موجود زہریلے پارٹیکل رک جاتے ہیں، اور تبھی سموگ وجود میں آتی ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا میں کراپس کے جلنے سے لاہور اور اس کے آس پاس کے شہروں میں سموگ بن رہی ہے، ایون کہ ان کے اپنے شہر دلی اور ہریانہ میں بہترین سموگ دیکھی گئی ہے۔ انڈیا میں کراپس کے جلنے سے اتنا دھواں پیدا نہیں ہوتا جتنا لاہور اور اس کے آس پاس فیکٹریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں 60% آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے۔ اس وقت شہر لاہور میں 45 لاکھ موٹر سائیکل اور 3 ملین کے قریب ٹرک اور گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ لو فیول کوالٹی ہونے سے گاڑیاں چلتی پھرتی سموگ ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول کے دھوئیں میں 2 کلو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ یا ان گاڑیوں سے نکلتی ہوئی کاربن مونوکسائڈ اور سلفر مونوکسائڈ ہمارے پھیپھڑوں کو تباہ نہیں کر رہی؟ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر درختوں کو کاٹ کر سوسائٹیز اور فیکٹریز بنائی جا رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ ان میں پاکستانی وزراء کی سوسائٹیز اور فیکٹریز ٹاپ پر ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اسے میڈیا بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم اسی طرح اپنے ہمسایہ ممالک کو ہی بلیم کرتے رہے تو اس وقت تک لاہور کی صورتحال بد سے بدتر ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آخر پاکستان اور انڈیا کے علاوہ دوسری کنٹریز میں سموگ کیوں نہیں ہوتی، اور کس طرح ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے ہم چلتے ہیں پاسٹ میں۔ سموگ کا آغاز 1952 میں لندن سے ہوا تھا، جب 5 دسمبر کی صبح کو شہر میں ہر جگہ دھواں ہی دھواں تھا۔ ٹرین ڈرائیور پٹری نہیں دیکھ پا رہا تھا، پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا، ایون کہ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا کہ یہ دھند نہیں بلکہ زہریلی سموگ ہے۔ اس کے اگلے ہی دن دھواں 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئی، فلائٹس منسوخ ہو گئیں، دفتروں اور سکول سے چھٹیاں ہو گئی، شاپنگ سینٹر بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ ہاسپٹلز میں مردے اور بیمار دونوں ایک ہی بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن تک جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش ہوئی تو فضا آہستہ آہستہ دھلتی چلی گئی، لیکن اموات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ دسمبر کے آخر تک 12000 لوگ مر گئے اور 1.5 لاکھ لوگ دمہ، ٹی بی، آنکھوں سے پانی اور ہارٹ اٹیک جیسی ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے۔ ماحولیاتی ماہرین نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے لندن سے جنگل ختم کر دیے گئے، ندی اور جھیلیں ختم کر دی گئی، بجلی کے ایجاد ہونے سے ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہو گئی اور دوسری جنگ عظیم نے بھی خوب دھواں پیدا کیا۔
ناظرین، اس الارمنگ سچویشن کو درست کرنے کی ذمہ داری برٹش پارلیمنٹ کو دی گئی۔ 4 سالوں تک ماہرین آلودگی کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ آخر کار 1956 میں عوام میں کلین ایئر ایکٹ کے نام سے منظوری دی گئی۔ ایکٹ کے بعد گورنمنٹ آف لنڈن نے کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی، عوام کے لیے بجلی سستی کر دی، شہر کے اندر سے فیکٹریاں اور پاور پلانٹس شہر سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے، درخت کاٹنے پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد سے لنڈن کی فضا سے ہمیشہ کے لیے اسموگ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس واقعے کو آج بھی گریٹ اسموگ آف لنڈن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آتے ہیں گریٹ اسموگ آف لاہور کی طرف، جہاں پراپر ایکٹ اور رول کی بجائے عوام کے 8 کروڑ روپے خرچ کر کے مصنوعی بارشوں کی تجویز دی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد سے جلد آلودگی کی وجوہات تلاش کرے اور اس کی اصلاحات کرے، فیکٹریاں باہر شفٹ کرائے، گاڑیوں کی تعداد کنٹرول کرے، پیٹرول کا معیار بہتر بنائے، کوڑا کرکٹ اور کوئلے کے جلانے پر پابندی لگائے، درخت کاٹنے والے کو 10 سال کی سزا دے، اور یہ بچوں کے سلیبس میں ماحولیات کا مضمون بھی متعارف کروائے۔ دوسری صورتحال میں لاہور ایک ترقی یافتہ قبرستان بن جائے گا اور اورنج لائن ٹرین مردے اٹھانے کے کام آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔